بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ جب دوسرے یکشنبہ کی صبح ہوئی جو ابتدائے دنیا کا 8واں دن تھا تو ایک ملک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو خمیر کر کے آپس میں مخلوط کر کے اس نے 40 سال تک اس کو خمیر کیا، یہاں تک کہ اس میں چسپیدگی پیدا ہو گئی۔ پھر 40 سال تک اس کو لجن یعنی متغیر بنایا، پھر 40 سال تک اس کو مثل کوزہ گروں کے ٹھیکرے کے خشک کیا۔ جب 120 سال گزر گئے تو ملائکہ سے فرمایا کہ میں خاک سے ایک بشر کو خلق کروں گا، تو جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ ملائکہ نے کہا بہت بہتر۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو اسی صورت پر پیدا کیا جو تصویر لوح محفوظ پر مقدر کر چکا تھا۔ ان کا جسم بنایا جو اس راستے میں 40 سال تک پڑا تھا جس پر سے ملائکہ آسمان پر جاتے تھے جب جنہوں نے زمین میں فساد کیا، اور ابلیس نے خدا سے ان کی شکایت کی اور سوال کیا کہ اس کو ملائکہ کا ہم نشیں قرار دے۔ خدا نے اس کی التجا قبول کی اور وہ ملائکہ کے ہمراہ آسمان پر گیا۔ پھر زمین پر جنوں کا فساد زیادہ ہوا تو خدا نے ابلیس کو ملائکہ کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر زمین سے ان کو نکال دے۔ پھر آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے جو جنوں سے تھا، پس آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ خدا نے وحی کی الحمدللہ رب العالمین کہو، اور خدا نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور کہا تجھ کو اس لیے خلق کیا کہ مجھ کو یکتا سمجھ کر میری عبادت کرے اور مجھ پر ایمان لائے اور میرا انکار نہ کرے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ قرار دے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتحقیق خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ فرمایا خدا ان کو ہلاک کرے۔ حدیث کا پہلا حصہ چھوڑ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ دو شخصوں پر ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ خدا تیرے چہرے کو اور تیرے ہر عزیز کے چہرے کو خراب کرے، تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اپنے بھائی کو ایسا نہ کہہ، بتحقیق کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے، اور مثل اس حدیث کے حضرت امیر المومنین سے بھی منقول ہے۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگشتری کے نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا جو اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے۔ جناب مقدس ایزدی کا ملائکہ کو خلقت آدم علیہ السلام سے آگاہ کرنا اور ان کے لیے سجدے کا حکم اور ابلیس نے ان کا انکار۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں حق تعالیٰ کے قول وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کی خلقت کی ابتدا اس وقت ہوئی جبکہ تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ وہ زمین سے شیاطین و جان و بنی و جان کو نکال چکے تھے اور خود مقیم تھے اور عبادت الہی زمین میں آسان ہو چکی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بجائے تمہارے زمین میں اپنا ایک خلیفہ و جانشین بناؤں گا اور تم کو آسمان پر لے جاؤں گا۔ یہ امر ان پر بہت شدید و دشوار گزرا کیونکہ ان کی عبادت آسمان کے نزدیک واپس ہونے سے زیادہ دشوار تھی۔ ان فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، آیا زمین میں ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو اس میں فساد کریں گے، خون بہائیں، جس طرح کہ بنی جان نے کیا جن کو ہم نے زمین سے نکال دیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تجھ کو پاک سمجھتے ہیں ان صفات سے جو تیرے لائق نہیں ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری زمین کو ان سب سے پاک کرتے ہیں جو تیرے نافرمان ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خدا نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس مصلحت کو جو زمین میں ہوگی کہ تمہارے بجائے ایک مخلوق کو آباد کروں گا جسے تم نہیں جانتے، اور جو تم میں کافر ہے اسے بھی جانتا ہوں یعنی شیطان، لیکن تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اور خدا نے آدم علیہ السلام کو کل نام تعلیم کر دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے نام ہائے مبارک اور آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ اجمعین کے اسماء گرامی اور ان کے چربند گزیدہ شیعوں اور ان کے دشمنوں اور عاصیوں کے نام ثم عرضہم علی الملائکہ، یعنی پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و آئمہ کو ملائکہ پر پیش کیا، یعنی ان کے جسموں کو جو عالم ارواح میں چند نور تھے، کہ اس جماعت کے ناموں سے مجھ کو آگاہ کرو اگر تم سچے ہو اس امر میں کہ تم سب کے سب تسبیح و تقدیس کرنے والے ہو، اور تمہارا زمین میں چھوڑ دینا ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہے جو کہ تمہارے بعد ہوں گے۔ جس طرح تم اس کے باطنی و قلبی کو جو تمہارے درمیان میں ہے نہیں جانتے،